جزاک اللہ خیر. جی بھائی رائٹ. السلام علیکم. میرا نام فارز بن فرج باسم ہے. میں طالب علم ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ جیسا ایک شخص کچھ رقم ادھار لیتا ہے کسی سے اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص آتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ رقم جو تم نے ادھار لی اس میں سے حصہ مجھے دے دو, بڑا حصہ, اور میں اس سے ایک بزنس اوپن کروں گا اور وہ بزنس میں سے تم کو پروفٹ دوں گا اور تم نے جو رقم جس سے ادھار لی اس کو چکاؤں گا بھی. اور اس نے ایک دو قسط دینے کے بعد اپنی بات سے مکر گیا اور وہ لوچا بتا دیا بزنس میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اور نہ اس کی رقم ادا کی نہ ہم اپنے کو برابر حصہ دیا, اور پھر بعد میں وہ بات بھول ہی گیا کہ جیسا قرض لیا اور قرض بھولنے والے کے واسطے, جیسا ہم نے کسی کو قرض دیے اور بعد میں وہ صاف انکار کر رہا کہ نہیں تم نے دیا ہی نہیں میرے کو. تو ان دونوں کے بارے میں کیا ہوں گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا ادھار کے تعلق سے کہ کسی شخص سے سمجھ لیجیے الف اے ایک انسان ہے, اس نے بی سے یا با سے جو ہے کچھ ادھار لیا. ایک انسان نے دوسرے سے ادھار لیا. ادھار لینے کے بعد جس نے ادھار لیا اس کو کسی ایک سی نے, تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ یہ پیسہ مجھے دے دو, میں اس کو بزنس میں لگاؤں گا, پھر اس کے ارننگز جو آئیں گے اس کا قرض بھی چکا دوں گا اور تم کو منافع بھی دوں گا. لیکن وہ جو سی تھا, تیسرا آدمی تھا, اس نے پیسہ بھی غبن کر لیا, کہا کہ بزنس میں پرابلم ہو گیا, فراڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی, وہ لے لیا. جس سے بی نے ادھار لیا تھا مطلب اس کو بھی نہیں چکایا, اور کیا کیا اس کو بول دیا کہ اب تمہارا بھی کچھ نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کس نے کس کا حق مارا ہے, کیسا دے. تو سوال کا جواب کیسا تھا, جس سے آپ نے ادھار لیا آپ کو اس کا ادھار چکانا ہے, کیونکہ جب آپ نے ادھار لیا تھا یہ بول کے نہیں لیا تھا کہ یہ تیسرا آدمی دے گا. آپ کی بات کیا ہوئی, میں آپ سے لے رہا ہوں, میں دے رہا ہوں. اگر بات کرتے وقت ایگریمنٹ یہ ہوتا میں آپ سے لے رہا ہوں لیکن چکائیں گے یہ جناب, اگر منظور ہے تو دیجئے, تو تب یہ درست ہوتا کہ یہ تیسرا آدمی بولے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ بول سکتے تھے بھائی وہ بڑا کچھ نہیں ہے, آپ اور اس کو دیکھ لیں. لیکن آپ نے ادھار لیا ایک آدمی سے تو آپ کو ہی اس کو چکانا ہوگا. یہ آپ نے لینے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ میں بزنس میں لگاؤں گا ایک تیسرے آدمی کے ساتھ, پھر وہ ریٹرن دیں گا اس کو, وہ ایک الگ شکل تھی. تو لہٰذا ایگریمنٹ میں اگر یہ چیز نہیں تھی لیتے وقت تو آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا, اس کو چھوڑتے ہوئے کہ آپ کو لوٹ لیا گیا, آپ کو دھوکہ دے دیا گیا, آپ کو نقصان کر دیا گیا, آپ کا پیسہ غبن کر لیا گیا. رہا وہ تیسرا آدمی جس نے یہ کیا, ظاہر سی بات اگر اس نے جھوٹ بولا, پیسہ غبن کیا, روز قیامت اگر وہ نہیں لوٹاتا ہے, بالکل بولتا بھول گیا, یاد ہی نہیں ہے, روز قیامت اللہ کے پاس وہ جواب دیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, جب اللہ رب العزت نے قرآن میں سب سے بڑی آیت لین دین کے اوپر رکھی ہے تو مسلمان لیتے دیتے وقت لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ بانڈ کر لیتے, ایگریمنٹ کر لیتے, نوٹری کرا دیتے بانڈ کی, تو ایک مضبوط سالڈ پروف ہوتا آپ کے پاس, دنیا کی عدالت میں بھی چلتا, آخرت میں تو اگر وہ سادہ لکھ دے منہ سے بول بھی دے تو وہ تو قابل قبول ہے, دنیا کی عدالت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا, اس کی پکڑ آپ کر سکتے ہیں, وہ چوک نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا. تو بہرحال لیکن اب جو یہ کیس ہوا تو وہ آپ نے جو پیسہ لیا آپ کو ہی واپس دینا پڑے گا. ایگریمنٹ کے وقت یہ بات اگر ہوئی تھی یہ واپس کریں گے تو تب بہرحال وہ شکل ہوتی اور وہ صورت ہوتی, اور اس میں پھر وہ تیسرے آدمی کو اس کو دینا پڑتا. لیکن اس شکل میں آپ کو ہی دینا ہے, آپ پر ظلم اس تیسرے آدمی نے کیا, اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا, لیکن آپ کو اس کو دینا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے کیس میں کیا کرتے ہیں, میں نے اس کو دیا تھا, اس نے ڈبا دیا, بھائی اب تو اس سے لے لے, میرے کچھ نہیں معلوم. اب یہ پہلا آدمی بولتا ہے بھائی میں تو تھا ہی نہیں کیس میں, میرے کو کیا معلوم ہو کون تھا, تم نے کس کو دیا. اب نہیں بھائی میں خود بہت ظلم میں آ گیا, میرے بہت یہ ہو گیا, اب تم ان سے لے لو. یہ آپ درست نہیں کر رہے ہیں, آپ کو ہی دینا ہے. جب اگر ایگریمنٹ ہوتا کہ آپ کو یہ تیسرے جناب دیں گے, لے رہا میں ہوں, تو بہرحال یہ ایک الگ شکل تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا تو آپ کو اس کو چکانا پڑے گا.